السلام علیکم ناظرین، ایران نے دنیا کی تجارتی شاہراہ کو کاٹ دیا ہے۔ 3 بڑے راستوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب امریکہ کے پاس 3 آپشنز موجود ہیں اور ان میں سے کوئی ایک تو اسے چوز کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے پاس یا تو سمندری راستے سے جنگ کرنے کا ایک آپشن موجود ہے، جو کہ اس وقت ابراہم لنکن کے ذریعے جو ایک ورلڈ مین سٹریم میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ دوسرا، اس وقت امریکہ کے پاس جو آپشن ہے ایئر فورس کے ذریعے فضائی حملہ کرے۔ اور تیسرا آپشن جو یو ٹرن کا ہے، جو کل سے بیانات ٹرمپ کے آ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کون سے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر یہ یو ٹرن ہوتا ہے تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ایران ان 3 آپشنز کے اوپر کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اور جس طریقے سے امریکہ نے ایران کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں، اپنے مطالبات رکھے ہیں، ڈائیلاگ پہ آنے کے اوپر جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں، وہ مطالبات ایران کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر ایران نے تسلیم کر لیے پھر تو بات جو ہے وہ پورا ٹاپک ہی بدل جاتا ہے نا، لیکن اگر ایران نے یہ چیزیں تسلیم نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو جنگ ہے یا پھر ایران کی ایک کہہ لیں کہ خاموش کامیابی ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ روس، چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو نہیں سکتے بلکہ ہو گئے ہیں، آلموسٹ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر روس اور چائنا ایران کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو گئے تو امریکہ کی بربادی ہے، اور امریکہ دوبارہ کبھی سپر پاور کی نمبر پلیٹ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جی، آج کی اس ویڈیو میں ساری ہم حقیقت جانیں۔ ناظرین، اگر ایران پر حملہ ہوا تو نہ صرف ابنائے ہرمز بلکہ خلیج فارس، بحیرہ احمر تک بند کیے جا سکتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی تجارت کی شاہراہ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خوف اب خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہی بات کرے گا، دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گا۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں اپنی براہ راست بحری مشقیں شروع کر رہا ہے۔ اب امریکی سینٹ کام کی بات کریں، سینٹرل کمانڈر نے بیان جاری کیا ہے کہ امریکی اور عالمی بحری جہازوں کے قریب کوئی پرواز نہ کی جائے۔ یہ بیان خود اس بات کا ثبوت ہے کہ دوسری طرف گھبراہٹ پائی جاتی ہے۔ ناظرین، ابنائے ہرمز کی بات کریں تو وہ حساس گزرگاہ ہے جہاں سے روزانہ تقریباً 100 بڑے تجارتی اور تیل بردار بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک قطار میں لگے 100 جہاز جو دنیا کو تیل، خوراک، ایندھن فراہم کر رہے ہوں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ یہ 2 روزہ فوجی مشقیں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ جنگ کی صورت میں دنیا کی توانائی کی سپلائی لائنز کاٹ دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان مشقوں میں میزائل جنگی بحری جہاز، لڑاکا طیارے اور 300 تیز رفتار جنگی کشتیاں شامل ہوں گی۔ دنیا کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایران کی حدود اور جو ابنائے ہرمز ہے اس کے اندر سے جہاز نہ گزارے جائیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والی 100 جہازوں کی لائن وقتی طور پر بند سمجھی جائے۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ اسے رسد کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کی سرحدیں ترکی، پاکستان، افغانستان اور عراق سے ملتی ہیں۔ ناظرین، ایران کوئی اتنا لینڈ لاڈ ملک تو نہیں ہے، مسئلہ ان ممالک کو ہوگا جو یورپی ادویات، یورپی عیش و عشرت اور بیرونی سپلائی جو ہے ان پر انحصار کرتے ہیں۔ ایران ناظرین اپنی دوائیں خود بناتا ہے، اپنی خوراک خود اگاتا ہے، اپنا ایندھن خود استعمال کرتا ہے۔ اگر ابنائے ہرمز، خلیج فارس یا بحیرہ احمر بند ہوئے تو تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی، اور دنیا کے پاس برسوں کا ذخیرہ تو موجود نہیں ہے، تو یہ روزانہ کی تجارت ہے، اس لیے قیمتیں ہر چند دن بعد بدلتی رہتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ فوجی مشقیں دراصل ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور ایران نے ان ممالک کو للکارا ہے جو امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اب ناظرین، آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، حملہ آور بھی وہی ہے، محاصرہ کرنے والا بھی وہی ہے، خوف زدہ بھی وہی ہے۔ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، سینٹ کام بھی مطلب اسی کی طرف سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ امریکی بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے، یعنی سینٹ کام کا یہ بیان اگر سامنے رکھا جائے، یعنی حفاظت یقینی نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، حفاظت مانگی جا رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کے خلاف جہاز لائے گئے ہیں اسی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں خود سے بچاؤ۔ اور ایران نے ان مشقوں کے ذریعے نہ صرف سینٹ کام بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ واضح پیغام دیا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مین لائنز ہیں نا، جو اصل میں اس پورے ویلاگ کا جو نقطہ نظر ہے، جس کے اوپر آپ کو ذرا تفکر اور ذرا سوچ اور خیال کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا بات ہی کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر کیا تجزیہ دیا جا سکتا ہے۔ اپنا کومنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یہاں پہ بات وہ ہے کہ CIA کے ایک آفیسر، سابق آفیسر ہیں امریکہ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا جو بھی صدر آیا ہے، اسرائیل نے اس کے اوپر زور ڈالا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرے۔
ایران کے اوپر حملہ کرے، اس کی جو میزائل طاقت ہے، اس کی جو ایک ورلڈ وائڈ جو سچویشن پیدا کرنے والی ایک جو میزائل رینج ہے اس کو گھٹانے کے لیے، اس کی جو باقی جو اس کی طاقتیں ہیں، نیوکلیر پاور ہے، اس کے اوپر جو ایران کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ایران کو دبنے کے لیے، اس کو محتاط رکھنے کے لیے امریکہ کے ہر صدر کے اوپر اسرائیل نے زور ڈالا ہے۔ تو امریکہ کا کوئی بھی صدر اس کے اوپر رضامند نہیں ہوا، اگر ایک لمٹ تک ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑے سے چرچے ورلڈ مین سٹریم میڈیا کے اوپر سنے، اس کے بعد بند ہو گئے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اس کو اس حد تک کیوں پہنچایا ہے اور یہاں تک کیوں لے آیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب اسرائیل نے سٹیٹمنٹ بدل دی ہے۔ اب اسرائیل کہتا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ایران سے جنگ نہیں کرے گا، ایران کے ان بڑے لیڈرز کو جن کو وہ کڈنیپ کر کے یا جن کے اوپر وہ قابض ہو کر ایران کے اندر رجیم چینج لا سکتے ہیں، اگر ان کو وہ اپنے تسلط میں نہیں لے گا تو اسرائیل نے واضح کیا ہے، نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل خود ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے آج کی اس پورے ویلاگ کے اندر، اس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ٹرمپ صاحب یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں، مذاکرات کی بات کے اوپر زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے تو دھمکیاں زیادہ آ رہی تھی، اب اصل بات وہ جو سامنے آ رہی ہے، ماہرین جو بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ٹرمپ صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ بانپ لیا ہے کہ روس اور چائنا اس جنگ کے اندر مکمل طور پر عمل دخل کر سکتے ہیں، اور انہیں 80 to 90% یقین ہو گیا ہے۔ جب یہ یقین ٹرمپ صاحب کو پختہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان فیوچر یہ امریکہ کی بربادی ہے، اور امریکہ دوبارہ کبھی شاید ایسا اس طریقے سے دنیا کو آنکھیں نہ دکھا سکے، اپنی سپر پاور کے راگ نہ الاپ سکے۔ تو بھائی یہ ایک بہت بڑا ایک گیم چینجنگ پروسیس ہے جو اس وقت پوری دنیا کو عجیب سی تھرتھلی کیفیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم مزید بھی انشاءاللہ بحث کریں گے، اور وہ نئی اپڈیٹ جو ابھی تک ہمارے پاس آئی تھی وہ تو ہم نے آپ کو دی ہیں، لیکن ابھی نئی اپڈیٹ جو مزید آ رہی ہیں میں مسلسل ان کو مد نظر رکھے ہوئے ہوں، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی اسی پلیٹ فارم سے۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔